نظام جعفر کا۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام ذکر شہادت میں آپ کا خیر مقدم۔ آج امام جعفر صادق علیہ السلام کی علمی خدمات اور جس طرح فقہ کو اور جس طرح علوم کو آپ نے دنیا کے سامنے پیش کیا، علم لدنی کے مالک تھے، تو اس حوالے سے گفتگو ہماری جاری ہے۔ اور سلسلے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے میں قبلہ مفتی صاحب کی خدمت میں یہ سوال رکھنا چاہوں گا کہ جس طرح جب سلسلہ ملوکیت کی طرف چلا گیا اور ایسے دور میں کہ جہاں پر فقہ کے علوم کو عام کرنا اور علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام کرنا، ظاہری طور پہ حکمران بھی مسلمان ہیں، لیکن یہ کہ وہ اپنے اقتدار اور اپنے اس اقتدار کے نشے میں وہ اس طرح متوجہ ہی نہیں، اس لیے کہ علم حقیقی اگر ان کے سامنے پیش کیا جائے تو ان کا اقتدار تو جائز ہی نہیں ہے۔ تو جو طرح طرح کی اذیتیں دے رہے تھے، جو مشکلات کا شکار کر رہے تھے، اس کے باوجود ان حالات میں کس طرح ائمہ اطہار علیہ السلام نے، بالخصوص امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس دین مصطفیٰ کو کیسے آگے بڑھایا؟ امام بخاری آپ کے دور کے امام ہیں اور حدیث کے بہت بڑے امام ہیں۔ وہ حدیثیں یہاں سے لینا چاہتے تھے امام جعفر صادق سے، وہاں یہ عباس کے اندر ان بادشاہوں نے یہ بینڈ لگا دیا کہ امام جعفر صادق سے حدیثیں نہ لی جائیں، خاص کر اہل بیت اطہار کے اوپر فضائل کمالات جو زبان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ادا ہوئے ہیں، پھر بھی براہ راست اگر انہوں نے امام جعفر صادق سے نہیں لی، بلا واسطہ بالواسطہ وہ حدیثیں امام بخاری نے جمع ضرور کی ہے۔ اور جب یہ معاملات ہوئے، خود وہ امام بخاری چل کے جاتے ہیں حضرت امام جعفر صادق کی بارگاہ میں، عرض کرتے حضور پابندیاں تو ضرور ہیں مگر میں آپ کا دل سے احترام کرتا ہوں، آپ کے جو یہ دریا بہ رہے ہیں، چشمے بہ رہے ہیں علم کے، دیکھیں فقہ ایک علم ہے، جیسے حضرت فرما رہے تھے کیمیا، یہ تمام علوم ہیں، یہ ایک الگ الگ راستے ہیں۔ تو اللہ نے اتنے علوم جیسے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو عطا کیے، انہوں نے سینہ مصطفیٰ سے حاصل کیے، تو یہ سارا سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ حضرت امام جعفر صادق یہ مظہر ہیں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے، یہاں پہ سب کچھ نظر آ رہا ہے، وہاں وہ چشمے صرف کوفہ کی مسجد میں بہ رہے تھے اور یہاں وہ دریا بہ رہا ہے کہ پوری دنیا کو سیراب کر رہا ہے۔ صرف امام مالک فرماتے ہیں میں نے 3000 مسائل لکھے ہیں موطا امام مالک کے اندر اور 700 حدیثیں لکھی ہیں، وہ میں نے ساری کی ساری جناب امام جعفر صادق سے لی ہیں۔ اگر میرا بس چلتا تو فرماتے ہیں کہ سارا کچھ میں امام جعفر صادق سے لے کے اسی کتابیں بناتا اور لکھتا۔ تو واقعی اس زمانے میں پابندیاں تھی، دیکھیں پابندی ہر زمانے میں رہی ہے، یہ حضرات اللہ کے سوا کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ میرا کام اور ہوتا ہے، جناب کا کام اور ہے، دنیا کا اور ہے، مگر یہ جو امام ہیں، یہ اہل بیت کے امام، یہ کسی سے گھبراتے نہیں ہیں، یہ اللہ کے دین کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ 3000 تو شاگرد ہیں امام جعفر صادق سے، یہ میری تحقیق ہے، ہوں گے کہیں اس سے بھی زیادہ، جو میں نے پڑھا ہے 3000 شاگرد، ان شاگردوں میں امام اعظم ابو حنیفہ کا نام آتا ہے، جیسے وہ جناب نے امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ تو معروف نام ہیں، 3000 سے بھی زیادہ ان کے شاگرد ہوں گے، اور پھر کتابیں، پھر علوم کے یہ سارے دریا بہ رہے ہیں۔ تو امام جعفر صادق کا بہت بڑا احسان ہے اس امت مسلمہ کے اوپر، کسی نے اگر علم کے دریا بہائے ہیں ان ظالم جابر حکمرانوں کے دور میں رہ کے، تو وہ نام آتا ہے امام جعفر صادق کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں قبلہ آپ کی خدمت میں یہ سوال رکھنا چاہوں گا کہ امام علیہ السلام کی بارگاہ میں جیسے قبلہ نے فرمایا کہ شاگردوں کی ایک بہت بڑی تعداد تھی، 6000 تک کی تعداد بیان ہوئی ہے، کہ جو آج کے زمانے میں بھی کسی ایک استاد کے سامنے اس وقت تک، اور شاید آگے بھی کبھی ایسا ممکن ہو کہ ایک استاد ہو اور 6000 شاگرد، شاید یہ بھی ممکن ہے کہ ایک استاد کے 6000 شاگرد ہوں، لیکن ایک استاد ایک ہوں اور علوم مختلف ہوں، یعنی اس 6000 شاگردوں میں ماہر فلکیات بھی آ کے وہ فلکیات کا علم، تو ایک استاد ہو اور جو تمام علوم میں ماہر ہو، یہ تو کائنات میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی یونیورسٹی ان کا خاصہ ہے، ان کی کرامت ہم کہہ سکتے ہیں یا معجزہ یہ کہہ سکتے ہیں۔ تو میں آپ کی خدمت میں یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ جس طرح شاگردوں کا تذکرہ فرمایا کہ جو فقہ کے امام اس وقت تمام عالم اسلام میں 4 اماموں کا تذکرہ ہے، وہ امام اعظم
جن کے شاگرد ہوں تو اس امام کا کیا کہنا ہوگا. تو آپ کے وہ شاگرد کس طرح کے تھے اس حوالے سے جسے قبلہ نے بیان فرمائے. اس کے علاوہ کوئی معروف شخصیات تھیں جو آپ کے شاگردی میں؟ جی دیکھیے قبلہ نے ماشاءاللہ بڑے بہترین انداز سے، اور آپ نے جو کہا تھا اور خود قبلہ نے اس بات کا اعلان کیا قُل لا أسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، بڑی مودت کا اظہار ہے. اور ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے جو تعلیمات ہیں وہ ہر پلیٹ فارم پر اسی مودت کے ساتھ جس طرح قبلہ کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ سچ ٹی وی اسی طریقے سے اس کو مودت کو بیان فرماتا ہے. تو دیکھیے 6000 سے زیادہ آپ کے شاگرد تھے، اور وہ شاگرد مولا سے تعلیم لینے کے بعد مولا نے ان کو کہا کہ تم نے اس علم کو اپنے آپ تک محدود نہیں رکھنا، بلکہ اس علم کو پوری کائنات میں، پوری دنیا میں پھیلا دو. اب لفظ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم فقہ جعفریہ کیوں مشہور ہوئے. دیکھیے ہم فقہ حسینی بھی ہیں، ہم فقہ مولا علی بھی ہیں، ہم فقہ امام موسیٰ کاظم بھی ہیں. تمام ائمہ کرام کے حوالے سے فقہ مصطفیٰ ہونا چاہیے. اصولاً تو فقہ مصطفیٰ ہونا چاہیے. بہت اچھی بات آپ نے کی، کیونکہ جناب مصطفیٰ کی اولاد سے ہی تمام تر تعلیمات ہیں. تو اب یہ دیکھنے کی ہے کہ جس طرح قبلہ نے ارشاد فرمایا اور آپ نے اس کی بات کی وضاحت فرمائی کہ اتنے سارے شاگرد ہونے کے باوجود مولا نے، دیکھیے ایک استاد کا کیا کام ہوتا ہے آج کل کے دور میں. جو ایک استاد ہوتا ہے، جس طرح مثال کے طور پہ کوئی اگر کسی کو میڈیکل پڑھا رہا ہوتا ہے تو وہ صرف میڈیکل کے بارے میں جانتا ہے. کوئی کسی کو اگر انجینئر بنا رہا ہوتا ہے تو اس کو انجینئر کے بارے میں جانتا ہے. لیکن امام جعفر صادق کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا کہ تمام علوم کو سمو دیا حضرت امام جعفر صادق کے قلب میں، اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کو اپنے تمام شاگردوں تک بکھیر دیا، اپنا وہ علم تمام شاگردوں کو دے دیا. اور آپ یہ دیکھیے مولا نے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے علم لے کر تم بس اپنے قلب تک محفوظ رکھو اور اس کو آگے نہ بڑھاؤ. جس طرح قبلہ نے کہا کہ مسجد کوفہ تک وہ علم محدود نہیں رہا، پوری دنیا میں چلا گیا، تو امام جعفر صادق نے اس کا اعلان فرمایا اور اپنے شاگردوں کو پوری دنیا میں بھیج دیا. اور اس انداز سے مولا کے شاگرد حضرت امام جعفر صادق کے علم کو لے کر گئے کہ جب اس وقت جہالت کا زمانہ تھا اور جہاں پر اہل بیت علیہ السلام کی دشمنی عروج پر تھی. لوگ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے دشمن تھے، لوگ مولا علی کے دشمن تھے، رسول خدا کے دین کے دشمن تھے. اس زمانے میں امام جعفر صادق کے تمام شاگرد دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئے، اور وہاں پر انہوں نے خدا کے پیغام کو بھی بتایا، رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو بتایا، مولا علی کی تعلیمات کو بتایا، اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو بتایا. اور اس انداز سے بتایا، یہ جو اس جملے پر میں تھوڑی سی دقت چاہوں گا، اس انداز سے امام جعفر صادق علیہ السلام کے طالب علموں نے بتایا کہ ان میں کوئی خوف نہیں تھا. وہ خوف کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ جرت دی تھی امام جعفر صادق نے. اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے وہ جرت دی کہ امام کے شاگرد جب کسی گاؤں میں جاتے، جب کسی شہر میں جاتے، جب کسی قبیلے میں جاتے، تو سینہ چوڑا کر کے علوم جعفر صادق علیہ السلام بیان کرتے. تو اس انداز سے کرتے، اس خود اعتمادی سے کرتے، اس مودت سے کرتے کہ لوگ پوچھتے کہ آپ جس محبت اور مودت کے جذبے سے اور جس خود اعتمادی سے علم بیان کر رہے ہیں، آپ کا استاد کون ہے؟ تو وہ سینہ چوڑا کر کے کہتے کہ جو ہمارا استاد ہے اس کا نام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے. تو یہ اس انداز سے مولا کے وہ شاگرد جو کہ ظاہری طور پر ہم نے جن کے نام لیے، لیکن مولا کے بہت سارے ایسے شاگرد ہیں کہ جن کے بارے میں دنیا تو نہیں جانتی، جن کے نام کے بارے میں دنیا نہیں جانتی. ان تمام تر شاگردوں کا ذکر مختلف کتابوں میں موجود ہے، لیکن ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ مولا کے ان شاگردوں نے امام جعفر صادق کے پیغام کو بھی عام کیا، مولا کے علم کو بھی عام کیا، اور فقہ جعفریہ مولا کے وسیلے سے دنیا کو یہ بتا دیا کہ جس طرح کل امام حسین علیہ السلام نہیں جھکے تھے اور حق کی آواز بلند کی تھی، اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام نے جھکے اور حق کی آواز بلند کی اور پوری کائنات کو بتا دیا کہ جو امام جعفر صادق کا ماننے والا ہے وہ کل بھی زندہ باد تھا، وہ آج بھی زندہ باد ہے، وہ قیامت تک زندہ باد رہے گا. جزاک اللہ. میں قبلہ آخر میں چونکہ وقت کم ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ آخری کوئی ہمارے میسج بھی دے دیں. امام علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ بالکل پیغام. بالکل. اور جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ چاروں علوم میں جہاں دیکھا جائے تو سلسلہ امام جعفر صادق سے ملتا ہے، اور میں اگر اس کو تھوڑا سا اور آگے لے کے چلوں میں تو یہ کہوں گا کہ کائنات میں جہاں نظر دوڑاؤں وہاں پہ مجھے امام جعفر صادق علیہ السلام کے کمالات نظر آتے ہیں. اور آپ نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے ایک بات فرمائی تھی طالب علم کے حوالے سے، تو ان کے ایک شاگرد نے جب ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور یہی پیغام ہے تمام دیکھنے والوں کو کہ مولا نے ان سے سوال کیا
اپنے اس شاگرد سے جس کا نام طفیان تھا، اس نے مولا نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے اتنے برس مجھ سے تعلیم حاصل کی تو تم نے مجھ سے کیا سیکھا؟ تو اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا، اور یہ جواب اگر سوچا جائے تو یہ جواب ہمارے لیے وقت کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا مولا میں نے آپ سے ایک چیز سیکھی، اور وہ یہ چیز یہ ہے کہ جب میری موت قریب ہوگی اور میں تنہا ہوں گا تو اس وقت سب میرا ساتھ چھوڑ جائیں گے، سب میرے محبت کرنے والے میرا ساتھ چھوڑ جائیں گے، سب میرے رشتہ دار میرا ساتھ چھوڑ جائیں گے، جو مجھ سے ایک پلیٹ میں کھاتے ہیں سب وہ میرا ساتھ چھوڑ جائیں گے، لیکن مولا میں آپ کے کردار کو دیکھ کر اور آپ کی تعلیمات کو دیکھ کر اور آپ کی بتائے ہوئے اصول کو دیکھ کر ایک بات جانتا ہوں، اگر تنہائی میں میرے ساتھ کوئی چیز ہوگی تو وہ میرے نیک اعمال ہوں گے، اور وہ نیک اعمال مجھے موت سے اس طرح سے ملا دیں گے کہ جس طرح مکھن سے بال کو نکال لیا جاتا ہے، اور مولا مجھے موت سے تکلیف نہیں ہوگی۔ تو مولا کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ جس طرح قبلہ نے فرمایا، مولا کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ مولا یہی پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ جب تم اپنے آپ کو یہ سمجھو کہ دنیا سے جب تم موت کی منزل کی طرف جاؤ گے تو اپنے نفس کی نہیں ماننا بلکہ اپنی ضمیر کی ماننا، کیونکہ موت کی منزل پر جب سب تمہارے چاہنے والے تمہارا ساتھ چھوڑ جائیں گے تو فقط وہ اعمال ہوں گے، وہ نیکیاں ہوں گی جو تمہاری موت کی منزل کو آسان بنائیں گی، اور یہ اسی وقت ممکن ہے کہ تم جب در امام جعفر صادق پر آ جاؤ گے اور در اہل بیت علیہ السلام پر آ جاؤ گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں بہت ممنون و مشکور ہوں محترم جناب مفتی اقبال حسین نقشبندی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، اور حجت الاسلام حضرت مولانا سید علی عدنان زیدی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، اور جناب تابش مہدی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، اپنے میزبان ڈاکٹر مظفر رضوی کو اجازت دیجیے، اور آخر میں گزارش کروں گا تابش مہدی صاحب سے کہ ایک کلام امام کی بارگاہ میں پیش کیجیے۔ جو سنت و قرآن میں اثر بول رہا ہے، جو سنت و قرآن میں اثر بول رہا ہے، یہ آل محمد کا ہنر بول رہا ہے، جو سنت و قرآن میں اور منظر ہیں علی اور پس منظر ہے محمد، منظر ہے علی اور پس منظر ہے محمد، خورشید کے پردے میں قمر بول رہا ہے، جو سنت و قرآن میں اور تاثیر ہے یہ صرف ابو طالب کے لہو کی، تاثیر ہے یہ صرف ابو طالب کے لہو کی، بیجا ہے اگر جسم تو سر بول رہا ہے، جو سنت و قرآن میں اور عباس کبھی زیر ہوئے اور نہ ہوں گے، عباس کبھی زیر ہوئے اور نہ ہوں گے، اس لفظ پہ برجستہ زبر بول رہا ہے، جو سنت و قرآن میں
جہاں میں پھیلا ہوا ہے نظام جعفر کا۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام ذکر شہادت میں آپ کا خیر مقدم۔ آج امام جعفر صادق علیہ السلام کی علمی خدمات اور جس طرح فقہ کو اور جس طرح علوم کو آپ نے دنیا کے سامنے پیش کیا، علم لدنی کے مالک تھے، تو اس حوالے سے گفتگو ہماری جاری ہے۔ اور سلسلے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے میں قبلہ مفتی صاحب کی خدمت میں یہ سوال رکھنا چاہوں گا کہ جس طرح جب سلسلہ ملوکیت کی طرف چلا گیا اور ایسے دور میں کہ جہاں پر فقہ کے علوم کو عام کرنا اور علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام کرنا، ظاہری طور پہ حکمران بھی مسلمان ہیں، لیکن یہ کہ وہ اپنے اقتدار اور اپنے اس اقتدار کے نشے میں وہ اس طرح متوجہ ہی نہیں، اس لیے کہ علم حقیقی اگر ان کے سامنے پیش کیا جائے تو ان کا اقتدار تو جائز ہی نہیں ہے۔ تو جو طرح طرح کی اذیتیں دے رہے تھے، جو مشکلات کا شکار کر رہے تھے، اس کے باوجود ان حالات میں کس طرح ائمہ اطہار علیہ السلام نے، بالخصوص امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس دین مصطفیٰ کو کیسے آگے بڑھایا؟ امام بخاری آپ کے دور کے امام ہیں اور حدیث کے بہت بڑے امام ہیں۔ وہ حدیثیں یہاں سے لینا چاہتے تھے امام جعفر صادق سے، وہاں یہ عباس کے اندر ان بادشاہوں نے یہ بینڈ لگا دیا کہ امام جعفر صادق سے حدیثیں نہ لی جائیں، خاص کر اہل بیت اطہار کے اوپر فضائل کمالات جو زبان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ادا ہوئے ہیں، پھر بھی براہ راست اگر انہوں نے امام جعفر صادق سے نہیں لی، بلا واسطہ بالواسطہ وہ حدیثیں امام بخاری نے جمع ضرور کی ہے۔ اور جب یہ معاملات ہوئے، خود وہ امام بخاری چل کے جاتے ہیں حضرت امام جعفر صادق کی بارگاہ میں، عرض کرتے حضور پابندیاں تو ضرور ہیں مگر میں آپ کا دل سے احترام کرتا ہوں، آپ کے جو یہ دریا بہ رہے ہیں، چشمے بہ رہے ہیں علم کے، دیکھیں فقہ ایک علم ہے، جیسے حضرت فرما رہے تھے کیمیا، یہ تمام علوم ہیں، یہ ایک الگ الگ راستے ہیں۔ تو اللہ نے اتنے علوم جیسے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو عطا کیے، انہوں نے سینہ مصطفیٰ سے حاصل کیے، تو یہ سارا سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ حضرت امام جعفر صادق یہ مظہر ہیں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے، یہاں پہ سب کچھ نظر آ رہا ہے، وہاں وہ چشمے صرف کوفہ کی مسجد میں بہ رہے تھے اور یہاں وہ دریا بہ رہا ہے کہ پوری دنیا کو سیراب کر رہا ہے۔ صرف امام مالک فرماتے ہیں میں نے 3000 مسائل لکھے ہیں موطا امام مالک کے اندر اور 700 حدیثیں لکھی ہیں، وہ میں نے ساری کی ساری جناب امام جعفر صادق سے لی ہیں۔ اگر میرا بس چلتا تو فرماتے ہیں کہ سارا کچھ میں امام جعفر صادق سے لے کے اسی کتابیں بناتا اور لکھتا۔ تو واقعی اس زمانے میں پابندیاں تھی، دیکھیں پابندی ہر زمانے میں رہی ہے، یہ حضرات اللہ کے سوا کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ میرا کام اور ہوتا ہے، جناب کا کام اور ہے، دنیا کا اور ہے، مگر یہ جو امام ہیں، یہ اہل بیت کے امام، یہ کسی سے گھبراتے نہیں ہیں، یہ اللہ کے دین کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ 3000 تو شاگرد ہیں امام جعفر صادق سے، یہ میری تحقیق ہے، ہوں گے کہیں اس سے بھی زیادہ، جو میں نے پڑھا ہے 3000 شاگرد، ان شاگردوں میں امام اعظم ابو حنیفہ کا نام آتا ہے، جیسے وہ جناب نے امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ تو معروف نام ہیں، 3000 سے بھی زیادہ ان کے شاگرد ہوں گے، اور پھر کتابیں، پھر علوم کے یہ سارے دریا بہ رہے ہیں۔ تو امام جعفر صادق کا بہت بڑا احسان ہے اس امت مسلمہ کے اوپر، کسی نے اگر علم کے دریا بہائے ہیں ان ظالم جابر حکمرانوں کے دور میں رہ کے، تو وہ نام آتا ہے امام جعفر صادق کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں قبلہ آپ کی خدمت میں یہ سوال رکھنا چاہوں گا کہ امام علیہ السلام کی بارگاہ میں جیسے قبلہ نے فرمایا کہ شاگردوں کی ایک بہت بڑی تعداد تھی، 6000 تک کی تعداد بیان ہوئی ہے، کہ جو آج کے زمانے میں بھی کسی ایک استاد کے سامنے اس وقت تک، اور شاید آگے بھی کبھی ایسا ممکن ہو کہ ایک استاد ہوں اور 6000 شاگرد، یہ بھی ممکن ہے کہ ایک استاد کے 6000 شاگرد ہوں، لیکن ایک استاد ایک ہوں اور علوم مختلف ہوں، یعنی اس 6000 شاگردوں میں ماہر فلکیات بھی آ کے وہ فلکیات کے علم، تو ایک استاد ہو اور جو تمام علوم میں ماہر ہو، یہ تو کائنات میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی یونیورسٹی ان کا خاص ہے، ان کی کرامت ہم کہہ سکتے ہیں یا معجزہ یہ کہہ سکتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ جس طرح شاگردوں کا تذکرہ فرمایا کہ جو فقہ کے امام اس وقت تمام عالم اسلام میں 4 اماموں کا تذکرہ ہے، وہ امام اعظم
جن کے شاگرد ہوں تو اس امام کا کیا کہنا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ تو آپ کے وہ شاگرد کس طرح کے تھے اس حوالے سے جسے قبلہ نے بیان فرمایا، اس کے علاوہ کوئی معروف شخصیات تھیں جو آپ کے شاگردی میں؟ جی دیکھیے قبلہ نے ماشاءاللہ بڑے بہترین انداز سے، اور آپ نے جو کہا تھا اور خود قبلہ نے اس بات کا اعلان کیا قُل لا أسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، بڑی مودت کا اظہار ہے، اور ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے جو تعلیمات ہیں وہ ہر پلیٹ فارم پر اسی مودت کے ساتھ جس طرح قبلہ کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ سچ ٹی وی اسی طریقے سے اس کو مودت کو بیان فرماتا ہے۔ تو دیکھیے 6000 سے زیادہ آپ کے شاگرد تھے، اور وہ شاگرد مولا سے تعلیم لینے کے بعد مولا نے ان کو کہا کہ تم نے اس علم کو اپنے آپ تک محدود نہیں رکھنا، بلکہ اس علم کو پوری کائنات میں، پوری دنیا میں پھیلا دو۔ اب لفظ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم فقہ جعفریہ کیوں مشہور ہوئے۔ دیکھیے ہم فقہ حسینی بھی ہیں، ہم فقہ مولا علی بھی ہیں، ہم فقہ امام موسیٰ کاظم بھی ہیں، تمام ائمہ کرام کے حوالے سے فقہ مصطفیٰ ہونا چاہیے، اصولاً تو فقہ مصطفیٰ ہونا چاہیے۔ بہت اچھی بات آپ نے کی، کیونکہ جناب مصطفیٰ کی اولاد سے ہی تمام تر تعلیمات ہیں۔ تو اب یہ دیکھنے کی ہے کہ جس طرح قبلہ نے ارشاد فرمایا اور آپ نے اس کی بات کی وضاحت فرمائی کہ اتنے سارے شاگرد ہونے کے باوجود مولا نے، دیکھیے ایک استاد کا کیا کام ہوتا ہے آج کل کے دور میں، جو ایک استاد ہوتا ہے، جس طرح مثال کے طور پہ کوئی اگر کسی کو میڈیکل پڑھا رہا ہوتا ہے تو وہ صرف میڈیکل کے بارے میں جانتا ہے، کوئی کسی کو اگر انجینئر بنا رہا ہوتا ہے تو اس کو انجینئر کے بارے میں جانتا ہے، لیکن امام جعفر صادق کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا کہ تمام علوم کو سمو دیا حضرت امام جعفر صادق کے قلب میں، اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کو اپنے تمام شاگردوں تک بکھیر دیا، اپنا وہ علم تمام شاگردوں کو دے دیا۔ اور آپ یہ دیکھیے مولا نے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے علم لے کر تم بس اپنے قلب تک محفوظ رکھو اور اس کو آگے نہ بڑھاؤ، جس طرح قبلہ نے کہا کہ مسجد کوفہ تک وہ علم محدود نہیں رہا، پوری دنیا میں چلا گیا، تو امام جعفر صادق نے اس کا اعلان فرمایا اور اپنے شاگردوں کو پوری دنیا میں بھیج دیا۔ اور اس انداز سے مولا کے شاگرد حضرت امام جعفر صادق کے علم کو لے کر گئے کہ جب اس وقت جہالت کا زمانہ تھا، اور جہاں پر اہل بیت علیہ السلام کی دشمنی عروج پر تھی، لوگ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے دشمن تھے، لوگ مولا علی کے دشمن تھے، رسول خدا کے دین کے دشمن تھے، اس زمانے میں امام جعفر صادق کے تمام شاگرد دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئے، اور وہاں پر انہوں نے خدا کے پیغام کو بھی بتایا، رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو بتایا، مولا علی کی تعلیمات کو بتایا، اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو بتایا، اور اس انداز سے بتایا۔ یہ جو اس جملے پر میں تھوڑی سی دقت چاہوں گا، اس انداز سے امام جعفر صادق علیہ السلام کے طالب علموں نے بتایا کہ ان میں کوئی خوف نہیں تھا۔ وہ خوف کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ جرت دی تھی امام جعفر صادق نے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے وہ جرت دی کہ امام کے شاگرد جب کسی گاؤں میں جاتے، جب کسی شہر میں جاتے، جب کسی قبیلے میں جاتے، تو سینہ چوڑا کر کے علوم جعفر صادق علیہ السلام بیان کرتے، تو اس انداز سے کرتے، اس خود اعتمادی سے کرتے، اس مودت سے کرتے کہ لوگ پوچھتے کہ آپ جس محبت اور مودت کے جذبے سے اور جس خود اعتمادی سے علم بیان کر رہے ہیں، آپ کا استاد کون ہے؟ تو وہ سینہ چوڑا کر کے کہتے کہ جو ہمارا استاد ہے اس کا نام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ تو یہ اس انداز سے مولا کے وہ شاگرد جو کہ ظاہری طور پر ہم نے جن کے نام لیے، لیکن مولا کے بہت سارے ایسے شاگرد ہیں کہ جن کے بارے میں دنیا تو نہیں جانتی، جن کے نام کے بارے میں دنیا نہیں جانتی، ان تمام تر شاگردوں کا ذکر مختلف کتابوں میں موجود ہے، لیکن ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ مولا کے ان شاگردوں نے امام جعفر صادق کے پیغام کو بھی عام کیا، مولا کے علم کو بھی عام کیا، اور فقہ جعفریہ مولا کے وسیلے سے دنیا کو یہ بتا دیا کہ جس طرح کل امام حسین علیہ السلام نہیں جھکے تھے اور حق کی آواز بلند کی تھی، اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام نے جھکے اور حق کی آواز بلند کی، اور پوری کائنات کو بتا دیا کہ جو امام جعفر صادق کا ماننے والا ہے وہ کل بھی زندہ باد تھا، وہ آج بھی زندہ باد ہے، وہ قیامت تک زندہ باد رہے گا۔ جزاک اللہ۔ میں قبلہ آخر میں چونکہ وقت کم ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ آخری کوئی ہمارے میسج بھی دے دیں، امام علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، کوئی پیغام؟ بالکل، اور جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ چاروں علوم میں جہاں دیکھا جائے تو سلسلہ امام جعفر صادق سے ملتا ہے، اور میں اگر اس کو تھوڑا سا اور آگے لے کے چلوں میں تو یہ کہوں گا کہ کائنات میں جہاں نظر دوڑاؤں وہاں پہ مجھے امام جعفر صادق علیہ السلام کے کمالات نظر آتے ہیں۔ اور آپ نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے ایک بات فرمائی تھی طالب علم کے حوالے سے، تو ان کے ایک شاگرد نے جب ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور یہی پیغام ہے تمام دیکھنے والوں کو کہ مولا نے ان سے سوال کیا
اپنے اس شاگرد سے جس کا نام طفیان تھا، اس نے مولا نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے اتنے برس مجھ سے تعلیم حاصل کی تو تم نے مجھ سے کیا سیکھا؟ تو اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا، اور یہ جواب اگر سوچا جائے تو یہ جواب ہمارے لیے وقت کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا مولا میں نے آپ سے ایک چیز سیکھی، اور وہ یہ چیز یہ ہے کہ جب تنہائی میں جب میری موت قریب ہوگی اور میں تنہا ہوں گا تو اس وقت سب میرا ساتھ چھوڑ جائیں گے، سب میرے محبت کرنے والے میرا ساتھ چھوڑ جائیں گے، سب میرے رشتہ دار میرا ساتھ چھوڑ جائیں گے، جو مجھ سے ایک پلیٹ میں کھاتے ہیں سب وہ میرا ساتھ چھوڑ جائیں گے، لیکن مولا میں آپ کے کردار کو دیکھ کر اور آپ کی تعلیمات کو دیکھ کر اور آپ کی بتائے ہوئے اصول کو دیکھ کر ایک بات جانتا ہوں، اگر تنہائی میں میرے ساتھ کوئی چیز ہوگی تو وہ میرے نیک اعمال ہوں گے، اور وہ نیک اعمال مجھے موت سے اس طرح سے ملا دیں گے کہ جس طرح مکھن سے بال کو نکال لیا جاتا ہے، اور مولا مجھے موت سے تکلیف نہیں ہوگی۔ تو مولا کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ جس طرح قبلہ نے فرمایا مولا کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ مولا یہی پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ جب تم اپنے آپ کو یہ سمجھو کہ دنیا سے جب تم موت کی منزل کی طرف جاؤ گے تو اپنے نفس کی نہیں ماننا بلکہ اپنی ضمیر کی ماننا، کیونکہ موت کی منزل پر جب سب تمہارے چاہنے والے تمہارا ساتھ چھوڑ جائیں گے تو فقط وہ اعمال ہوں گے، وہ نیکیاں ہوں گی جو تمہاری موت کی منزل کو آسان بنائیں گی، اور یہ اسی وقت ممکن ہے کہ تم جب در امام جعفر صادق پر آ جاؤ گے اور در اہل بیت علیہ السلام پر آ جاؤ گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں بہت ممنون و مشکور ہوں محترم جناب مفتی اقبال حسین نقشبندی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، اور حجت الاسلام حضرت مولانا سید علی عدنان زیدی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، اور جناب تابش مہدی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، اپنے میزبان ڈاکٹر مظفر رضوی کو اجازت دیجیے، اور آخر میں گزارش کروں گا تابش مہدی صاحب سے کہ ایک کلام امام کی بارگاہ میں پیش کیجیے۔ جو سنت و قرآن میں اثر بول رہا ہے، جو سنت و قرآن میں اثر بول رہا ہے، یہ آل محمد کا ہنر بول رہا ہے، جو سنت و قرآن میں اور منظر ہے علی اور پس منظر ہے محمد، منظر ہے علی اور پس منظر ہے محمد، خورشید کے پردے میں قمر بول رہا ہے، جو سنت و قرآن میں اور تاثیر ہے یہ صرف ابو طالب کے لہو کی، تاثیر ہے یہ صرف ابو طالب کے لہو کی، بیجا ہے اگر جسم تو سر بول رہا ہے، جو سنت و قرآن میں اور عباس کبھی زیر ہوئے اور نہ ہوں گے، عباس کبھی زیر ہوئے اور نہ ہوں گے، اس لفظ پہ برجستہ زبر بول رہا ہے، جو